تو بھائی یہ ریٹرننگ افسر کا ہمیں پتہ ہے، ہم نے ان کو بھگتا ہے۔ یہ اگر سرکار کے ملازم نوکر ہوتے تو یہ کچھ نہ کرتے۔ یہ تو مافیا کے ایجنٹ ہیں، یہ تو مافیا کے سامنے باندھی بن کے کھڑے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا ہمیں انصاف دینا ہے؟ تو لہٰذا انصاف کے راستے میں یہ رکاوٹ ہے۔ آج ہم سپریم کورٹ کے پاس بھی کل ہم نے پٹیشن فائل کر دی ہے، ہم ہر عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس بھی جا رہے ہیں۔ مجھے پھر بتائیں کہ ہمارے پاس آپشن کیا ہیں اویلیبل، کس کے پاس جائیں؟ کیا عوام کو یہ حق کے حکمرانی نہیں ہے کہ وہ اپنا حق کے حکمرانی اپنے ہاتھ میں لے؟ جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو اس طرح کرش کر رہے ہیں، یعنی آپ عوام کو کرش کر رہے ہیں۔ آپ عوام کو اگر جبر، ظلم اور بربریت میں قائم رکھنا ہے تو پھر ہم ہیومن رائٹس کی باتیں پھر باقی جگہوں پہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر باقی جگہوں پہ کرنے ہیں تو ہمیں سب سے اچھی مثال خود قائم کرنی چاہیے۔ احمد ولی خان صاحب نے سر بیان دیا ہے آج بلوچوں کو یہاں داخل نہیں ہونے دیا گیا، اس سے بلوچستان میں صورتحال خراب ہو رہی ہے، کیا یہ ثابت ہو رہی ہے؟ دیکھیں، بلوچستان کے حوالے سے جو کچھ یہ جبر ظلم کر رہے ہیں، میں نے آلریڈی کل بھی بات کی ہے، پرسوں میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، پی ٹی آئی نے بھی کیا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ جب بلوچستان ہی کا چیف جسٹس آف پاکستان ہو، جب بلوچستان ہی کا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو، جب بلوچستان ہی کا چیئرمین سینٹ ہو، تو قابل افسوس بات یہ ہے اور شرم کی بات ہے کہ ان بلوچ بچوں اور بچیوں کے ساتھ اور ان بلوچستان کے بچوں کے ساتھ اور ان کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر کسی کو حق ہے احتجاج کا، اگر کوئی بات غلط کرے گا تو اب نہ مانیں، اگر ان کا جائز کوئی مطالبہ ہے تو آپ اس کو سنیں، آپ ریاست ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ سر احمد ولی خان صاحب نے کل بیان دیا، آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو کہا ہے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، لیکن اگر آپ پارٹی بنیں گے تو آپ کا جینا خیبر پختونخوا میں محال کر دیں گے۔ کسی جمہوری پارٹی کا اس قسم کا بیان، وہ بھی موجودہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کو زیب دیتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ جمہوری پارٹی کا اسٹانس ہے؟ دیکھیں، جو بھی جمہوری پارٹیاں ہیں اس وقت وہ ایک لحاظ سے اداروں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں۔ وہ کیوں کھیل رہی ہیں؟ ان کو وہ سیاسی بونے ہیں، ان کو اپنی شکست فاش نظر آ رہی ہے۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی سب سے مقبول پارٹی کو سائیڈ لائن جب تک نہیں کیا جائے گا ان کا راستہ نہیں بننے والا۔ ان کے یہ الفاظ، یہ بیانات انکانسٹیٹیوشنل ہیں، توہین عدالت میں آتے ہیں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو اور پشاور ہائی کورٹ کو چاہیے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ آپ نے دیکھا پچھلا پورا سال جب ہم الیکشنز کے لیے آئے، یہ تیسری پٹیشن تھی ہماری، جب ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا، جو طوفان بدتمیزی آپ کے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے گالیاں دیں چیف جسٹس کو اور ججز کو، کیا اس وقت انہوں نے کنٹمپٹ آف کورٹ کی ہوتی تو آج کسی کو جرت نہ ہوتی کہ وہ اس طرح کی بدتمیزی کرتا۔ ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے کہ ایک صرف جج صاحبہ کو عمران خان نے کہا کہ ہم لیگل ایکشن لیں گے، اس پہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہو گئی۔ تنقید کی الیکشن کمیشن پہ، آج تک ہم توہین الیکشن کمیشن بھگت رہے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر انصاف اور قانون کا دوہرا معیار ہے یہاں پاکستان میں تو وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہماری بدقسمتی کی۔ آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، آپ قوم کا شعور ہیں، آپ نے لوگوں کو سچ بتانا ہے۔ آپ کا قلم جس دن سچ لکھنا شروع کر دے گا، جو ماشاءاللہ آپ کے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وجہ ہے کہ آج قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، سچ بولیں، سچ بتائیں، سچ لکھیں۔ تھینک یو سر اگر بلہ آج نہیں ملتا تو پی ٹی آئی کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ پلان بی کیا ہے؟ ہم 100% امید رکھتے ہیں کہ بلہ ملے گا، اور اگر نہیں ملے گا تو ہمیں دوبارہ چیلنج کرنے کا یہ اختیار حاصل ہے۔ ہم انشاءاللہ عدالتوں میں جائیں گے، ہمارا حق حاصل ہے کہ ہم اپنا رائٹ لیں۔ مجھے بتا دیں، پاکستان تحریک اصلاحات، اس کا نام ہے پاکستان تحریک اصلاحات، جو میں نے پہلے 2 دن پہلے سے کبھی نہیں سنی تھی، اس کو مرج کر دیا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز، وہ کنگز پارٹی، وہ جو ایک صاحب ہیں پرویز خٹک صاحب، ان کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ بھائی یہ اگر الیگل کام الیکشن کمیشن کر سکتا ہے، ہم نے تو پہلا الیکشن بھی قانون قاعدے کے مطابق کرایا تھا، اب بھی آئین کے مطابق کرایا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو نہیں چاہیے، خواہ ہم 100 الیکشن بھی کرا لینا، انہوں نے کہنا نہیں آپ کا الیکشن ہم نہیں مانتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کو اپنی، ان کے میں نے پہلے بھی کہا تھا، ان کے کردار اور یہ شخصیات تاریخ میں لکھے جا رہے ہیں۔
آج جو شخص حق سچ کے ساتھ کھڑا ہے وہ بھی تاریخ میں لکھا جا رہا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اس وقت مافیا کا حصہ بنا رہا ہے، وہ عوام کے مفادات کے خلاف چل رہا ہے، غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر رہا ہے، یہ تاریخ ان کو یاد کر رہی ہے، ان کے چہرے بھی لکھ رہی ہے، ان کا کردار بھی لکھا جا رہا ہے، جو انشاءاللہ تعالی وہ جسٹس منیر کو آج بھی لوگ برے الفاظ میں اس لیے یاد کرتے ہیں کہ ان کا کردار سب پبلک نے دیکھا۔ آج کے جو چہرے ہیں وہ بھی سب لوگ لکھ رہے ہیں، میڈیا بھی لکھ رہا ہے، پبلک بھی لکھ رہی ہے، مورخ بھی لکھ رہا ہے، اور وہ کردار سب کے سامنے آئیں گے، اور یہ زندگی، یہ عہدے سدا نہیں رہتے، یہ چند سال ہے، 2 سال ہیں، یہ عہدے ختم ہو جانے ہیں، لیکن آپ کا کردار اچھا ہوگا تو سنہری حروف میں لکھا جائے گا، کردار برا ہوگا تو بدترین حالات میں آپ کو یاد رکھا جائے گا۔ آخری سوال سر، آپ نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا کہ پارٹی مشاورت الیکشن کے لیے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جائے، آپ کو اجازت ملی ابھی تک؟ اسی سلسلے میں آج ہم ہائی کورٹ میں گئے تھے، ہائی کورٹ نے پھر ان کو دوبارہ ڈائریکشن دے دی کہ 2 دن کے اندر اس پہ فیصلہ کر دیں، نہیں کریں گے تو ٹھیک، نہیں کریں گے تو ہم دوبارہ ہائی کورٹ میں جانے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ ہم ہر جگہ جا رہے ہیں، ہمیں انصاف نہیں مل رہا، تو آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ انقلاب لانے جا رہے ہیں یا برداشت کریں گے؟ انقلاب تو آ چکا ہے۔ انقلاب کس کا نام ہے؟ انقلاب ہے عوام کو شعور دینے کا، وہ عوام جو آپ نے پچھلے 1.5-2 سال میں ان فاشسٹ حکومتوں نے، الیکشن کمیشن نے، کیئر ٹیکر سیٹ اپس نے، پولیس نے، مفتیوں نے، مولاناز نے، جو دنیا جہان کے الزامات ہو سکتے تھے یا مقدمات ہو سکتے تھے وہ عمران خان کے خلاف بنائے، پی ٹی آئی ورکرز کے خلاف بنائے۔ آج بھی پورا پاکستان میجورٹی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کو کہتے ہیں انقلاب۔ انقلاب تو ہم لا چکے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا انقلاب آئے جس میں نقصان ریاست کا ہو، نقصان ملک کا ہو۔ اس سے ہم ان کو تنبیہ کر رہے ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کو کہ آپ اس جو انقلاب ہے، جو شعوری انقلاب ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ مت بنے، اس لیے کہ جو غصہ ہے لوگوں نے ووٹ کے ذریعے نکالنا ہے۔ جب آپ ووٹ کا راستہ بند کر دیں گے تو وہ ایسا سیلاب آئے گا جس کو آپ سنبھال نہیں پائیں گے۔